السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اوہ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے اور درد سے ایک طرح سے اپنا یہ بتاتے ہیں قرآن شریف میں کہ لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اسے پہچانے جانے کا حق تھا۔ لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اسے پہچانے جانے کا حق تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وقار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے کہ تم ایسے ہلکے پھلکے مت لو، تم مانگو، جو تم مانگو وہ تم کو ملے گا۔ تم جنت الفردوس مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ کہنے کا اللہ کے لیے دل میں بڑائی، وہ ایک بڑا مرتبہ تصور کرو۔ جیسے دنیا میں کیسے آدمی کی چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر کام کے لیے ادھر ادھر امیدیں لگاتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس ٹائپ کا وہ کہ اٹریکشن، وہ لگاؤ، وہ مضبوطی، آدمی اس طرف سے وہ اس لیول پر نہیں پہنچ پاتا ہے، اس تصور میں اپنے ذہن کو وہاں تک نہیں لے پاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ آدمی مانگتا بھی تو ایسے چھوٹا ہلکا پھلکا اپنے لیول پر مانگ لیا ہے کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگیے، جو مانگنا ہے مانگیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی۔ دعا میں کنجوسی کیسے؟ اب دنیا والے سے تھوڑی مانگ رہے، پر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس لیے دعا میں کنجوسی نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وقار نہیں رکھتے؟ یعنی تم اپنا دل اتنا چھوٹا کیوں رکھے ہو؟ اللہ تمہیں دے گا جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ یہ کیسے ملے گا اس کو ٹینشن آپ نہیں لیں، اس کا ٹینشن آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے اور اس کام کو تھوڑا سا اس میں نیت بھی رکھیے، تھوڑا سا اپنا یہ ایفرٹ دکھائیے کہ ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں، ہاں ہم کو وہ چیز چاہیے، ہاں چیزیں حلال ہو، غلط چیز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی کہ جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ رزلٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، یعنی تم جو بھی مانگو گے تم کو ملے گا، میں قریب ہی ہوں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ اول وقت میں آپ نماز پڑھیں اور نماز کو اس کے مقرر وقتوں پر اور نماز کی حفاظت کرتے ہوئے پڑھیں۔ کافی زبردست اول وقتوں میں نماز ہو، عبادت جو ہو ریگولر عبادت ہو، ایسا عبادت ہو جو مستقل کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، اس میں ایسا نہیں کہ ایک دن بہت زیادہ ہو گیا کم نہیں ہے، ایسا مستقل دم ریگولر چلے وہ۔ ایسا نہیں کہ جوش خروش میں ایک دن ایک دم دھواں، رمضان میں ایک دم پورا بھرپور ہوا باقی سال بھر خالی رہا، ایسا نہیں، کنٹینیو ہونا چاہیے برابر طریقے سے۔ اسی طرح اپنی نماز روٹین میں کوئی چیز کو ہمیشہ شامل کر لے اپنے، جیسے کہ نماز 5 وقتہ نماز اول وقت میں مقرر وقتوں میں جو سارا اس کا جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنن کے ساتھ سب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ عمل میں لاتے ہوئے اپنے نمازوں کو قائم کریں۔ یعنی کہ اگر مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز ادا کریں مضبوطی کے ساتھ، 5 وقت کا فجر سے لے کے عشاء تک ماشاءاللہ بارک اللہ مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک مضبوطی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی طرح ریگولر بیسس پر کچھ صدقہ کریں۔ 1 روپیہ ہی اپنے روٹین میں بنا لے کہ 1 روپیہ ہی صحیح، لیکن 1 روپیہ میں آج صدقہ کروں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور آپ کو بری موت سے بچاتا ہے، اور بہت ساری جو ہے چھوٹا موٹا مصیبت، آفت، پریشانی، یہ سب کو سائیڈ لائن کر دیتا ہے صدقہ۔ اتنی بڑی چیز ہے صدقہ، چلو صدقہ مضبوطی سے کریں۔ جیسا چیز ہو 1 روپیہ تو کنٹینیو ہر دن کرے ہی کرے، ایسا روٹین بنا لے اپنے، 1 روپیہ تو میں صدقہ کرتا ہوں ہر دن، ایک دم روٹین بنا لے، صدقہ 1 روپیہ ہی صحیح لیکن کرے ڈیلی، جیسا استعداد ہو، کیونکہ ریگولر کوئی چیز ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ ایک نماز مضبوطی کے ساتھ، دوسرا صدقہ، اور تیسرا کیا ہے؟ استغفار، وہ بھی کثرت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے لیکن پھر بھی 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے ایک دن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لیول تو بہت ہی ہم عبادت بھی کرتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ اکبر تیز آواز میں بولتے ہیں، پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو کیا ہے، نماز تو اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، اس استغفار کی، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ نماز میں جو کوتاہی ہے اس سے ایک معافی ہوگی پہلا، دوسرا یہ ہے کہ نماز کو ہم اس لیول سے، اس انداز سے، اس طرح سے نہیں پڑھ سکے جو ہوتا نا کہ اس کا کوئی لیول نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جڑاؤ کا کوئی لیول تو نہیں، ہر بندے کا اس کا تقوی کے حساب سے جڑاؤ اور لگاؤ نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ٹاپ لیول پر، تو لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد تعلیم دی امت کو کہ استغفار کرو 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ہم لوگ کو بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے،
نماز کے بعد تو ہے ہو ہی گیا فرض نماز کے بعد، ایسے بھی ہر دن کم سے کم 100 مرتبہ تو عادت بنا ہی لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، کم سے کم اس سنت کو ہی زندہ کریں اور 100 مرتبہ آپ کم سے کم 100 مرتبہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ کثرت سے کریں، چونکہ ہم لوگ ہمیشہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہمارے اندر کمیاں ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں گنتی نہیں، اپنا آپ خود محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اپنا کیا حالات ہے. تو مضبوطی کے ساتھ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. علماء لوگوں نے بتایا کہ کثرت سے مطلب کم سے کم ایسا ہو کہ 1000 1200 مطلب اس لیول کا ہو کہ ایک دن میں کم سے کم 1200 مرتبہ استغفار آپ کریں اس ٹائپ کا، تب یہ کثرت کے شرینی میں شامل ہو جائے گا. کہ مطلب کثرت کے ہر چیز کا ایک لمٹ ہونا کہ اب کثرت سے کیسے ہوگا، تو کم سے کم 1200 مرتبہ کریں یا اس سے زیادہ کتنا بھی کر سکتے ہیں، اتنا کم سے کم ہر دن آپ کرتے ہیں تو اب لگے گا ہاں کثرت سے بہت استغفار. کثرت بولتے کوئی چیز کی زیادہ کو بولتے کثرت سے استغفار کریں. اور استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ انعامات سے نوازنے کی بات کہی ہے کہ استغفار کیجئے عذاب نہیں آئے گا، استغفار کیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خزانے عطا فرمائے گا، ہر طرح کے خزانے. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی خوب بارشیں برسائے گا، رحمت کی بارش ہوگی، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے طرح مت سوچو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، استغفار کرو، معافیہ تو مانگو، اللہ تعالیٰ خزانے کھول دے گا. جہاں استغفار ہوتا ہے اسی جگہوں پر عذاب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے کھل کے ایک دے دیا قرآن شریف میں، ایک طرح سے آپ وظیفہ سمجھ لیں کہ آپ استغفار کے اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ایک دنیاوی ضرورت ہوتی ہے وہ سب دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. بس استغفار تو کریں مضبوطی کے ساتھ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، چلتے بیٹھتے سوتے اٹھتے جاگتے ہر جگہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے رہے. بازی مار لے گیا وہ شخص جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. تو مضبوطی کے ساتھ استغفار کرتے رہیں. اس کو مضبوطی کے ساتھ یہ 3 چیز ریگولر روٹین میں شامل کریں. نماز مضبوطی کے ساتھ 5 وقت کا نماز ریگولر ایک دم مضبوطی کے ساتھ اول وقت میں نماز کی حفاظت کرتے ہوئے، وضو کی، پاکی کی، ناپاک ساری چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے، فرائض کو، واجبات کو، سنت کو، سب کو مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، اور نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ریگولر بیسس پر صدقہ کرتے رہیں مضبوطی کے ساتھ. صدقہ ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں 110%. مالی صدقہ تو بہت طریقے کا ہے، لیکن مالی صدقہ کریں مضبوطی کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد استغفار مضبوطی کے ساتھ کو کثرت سے استغفار کریں. یہ 3 چیز آپ کے روٹین میں رہنا ہی چاہیے. باقی اس کے علاوہ آپ کا جو ماشاءاللہ روٹین ہے وہ تو چلے گا، لیکن یہ 3 چیز کو روٹین میں ضرور شامل کریں، کیونکہ صدقہ آپ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ایک طرح غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا اور بہت ساری مصیبت بلا بہت ساری چیزیں اس کو روکتا ہے صدقہ مضبوطی کے ساتھ. اور اگر مان لیں کہ آپ کا کوئی ایسا ہے کہ بڑا چیز ہو گیا، کوئی بیمار ہے، کوئی ایمرجنسی میں کوئی ٹائپ کا ہے، تو کبھی بھی صدقہ ہے نا اس لیول کا کریں، اس کیلیبر کا صدقہ کریں. مان لیں کہ آپ ہاسپٹل میں خرچ کر رہے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ سے خرچ آپ کو ہو رہے ہیں، اور آپ صدقہ آپ کو کوئی بولتا کرنے کو تو آپ 50 روپے کریں گے، تو ماشاءاللہ بارک اللہ اچھی بات ہے، لیکن 50 روپے نہیں، کم سے کم اس لیول کا آپ صدقہ کریں. ایسا کریں کہ 10,000 صدقہ کریں، 15,000 20,000 اس طرح کا کوئی موٹا رقم صدقہ کریں. اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسی مرضی. تو یہ سب چیز ہے. جیسا ہوتا ہے نا کہ اس آدمی مطلب اس لیول پر نہیں پہنچ سکتا ہے نیکی کے جب تک وہ اپنے سب سے پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہیں کرے. مطلب ہوتا نا کہ اس کو مطلب کوئی چیز دے تو لگے اس کے کہ ہاں کچھ گیا ہے میرے اندر سے. جیسے بقرعید کا ہی موقع آتا ہے تو لوگ نارمل چیزوں میں مطلب ہوتا ہے نا کہ اب گاؤں دیہات میں تو 6,000 7,000 کھسی وغیرہ لیا، ٹرکا دیا. لاکھ روپیہ جو کما رہا وہ بھی اتنا ہی لیا، وہ جو 10,000 کما رہا وہ بھی اتنا ہی لیا، جو 20,000 کما وہ بھی اتنا ہی لیا. تو کیا ہے، آپ 1 لاکھ کما رہے ہیں تو اس لیول کا قربانی کرے کہ ہاں لگے کہ بوجھ پڑے سے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش ندی کے لیے. ہاں بوجھ پڑنا چاہیے کہ ہاں لگا ہے کچھ نکلا ہے پاکٹ سے. اسی طرح صدقہ بھی کرے تو اپنے حساب، لیکن یہ ہے کہ ریگولر بیسس پہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. اور استغفار مضبوطی کے ساتھ کثرت 100 بار تو کرے ہی کریں، اور اس کے بعد جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں 1000 1200 1500 2000، لیکن سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہے کنٹینیو. یہ 3 عادتیں کو اپنے عادت میں شمار کریں
اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. نیکی میں برکت ہوتی ہے، جیسا آپ گمان کریں گے ویسا ہی رزلٹ آپ کو ملے گا اوپر سے بھی. جیسا آپ انٹینشن، جیسا امید اللہ تعالیٰ سے لگائیں گے، جو بھروسہ تو توکل کے ساتھ دعا مانگیں گے ویسا ہی ملے گا. ایک دلدل میں جو پھنسا ہوا کوئی آدمی ہے وہ کس طرح سے مدد مانگے گا؟ جو اگل بغل گزر رہا ہے اس سے مانگے گا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو. اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگیں کہ آپ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اپنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے چیزیں آپ کو دیں گے. ایسا نہیں کہ آئیم اوکے میں ٹھیک ہوں. دعا بھی مانگ رہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آرڈر کر رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. ہم لوگ نارمل سے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ٹیچر وغیرہ سے کوئی کام رہتا ہے، جی سر پیچھے آگے پیچھے چسکا یہ لگاتا ہے آدمی، چپلوسی کرتا ہے، جو بھی ہے اس ٹائپ کا چیز رکھتا ہے، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو آپ سمجھیے کہ اتنے بڑے کائنات کو سنبھالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب کو تھامنے والا، سب کو سنبھالنے والا، پورے یونیورس برہمانڈ کو سنبھالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کس طرح سے مانگیں؟ اس طرح سے مانگیں، آرڈر دے کے مانگے گا. اب مانگے عزت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، تھوڑا سا رونے جیسا شکل بنا کے مانگے آپ. اور ایسے وقتوں میں خاص طور پر مانگیے جب کوئی پورا مطلب ہوتا ہے نا کہ دنیا جب اس وقت یاد نہیں کر رہی ہوتی، جیسے کہ مارکیٹ میں، سفر میں، تہجد کے ٹائم میں، یہ سب قبولیت کے اوقات ہیں خاص طور پہ. چلیے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ 3 روٹین کو اپنے روٹین میں شامل کیجیے. نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کو 5 وقتہ نماز بعض تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں مقرر وقتوں پر، اور ریگولر بیسس پر کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اور استغفار کثرت 100 مرتبہ تو ہونا ہی چاہیے، کثرت سے کریں مضبوطی کے ساتھ. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی کے ساتھ سب کو عمل ملانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.